السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو سٹوری میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے برف پوش وادی میں جانوروں کا قلعہ۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز جنگل میں برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جہاں مختلف جانور رہتے تھے۔ وہاں کا ٹھنڈا موسم ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا تھا، لیکن جانوروں کو اس موسم سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ برف پوش پہاڑ جنت کا ٹکڑا تھے۔ اس جنگل میں خرگوش، ہرن، بھیڑیے اور چمگادڑ سب رہتے تھے۔ سب سے زیادہ شرارتی خرگوش تھا۔ ایک دن خرگوش نے گاؤں کے جانوروں کو بلایا اور کہا، ہم کیوں نہ ایک بڑی دوڑ کا مقابلہ کریں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ برف کے پہاڑوں میں کون سب سے تیز دوڑتا ہے۔ سب جانور خوشی خوشی اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہرن نے اپنے لمبے سینگ اور تیز ٹانگوں پر بھروسہ کیا، بھیڑیا اپنی چالاکی پر اعتماد کر رہا تھا اور چمگادڑ رات کی تاریکی میں چھپنے کی فکر کر رہی تھی۔ دوڑ شروع ہوئی تو سب جانور برف کے میدان میں دوڑنے لگے۔ خرگوش اپنی تیز رفتار کے ساتھ سب کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچا، اسے برف کے نیچے ایک گہرا دراڑ نظر آیا۔ خرگوش فوراً رک گیا اور باقی جانوروں کو خبردار کیا، سب سنو، یہاں آگے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں راستہ بدلنا ہوگا۔ سب جانوروں نے مل کر نیا راستہ تلاش کیا اور آخرکار وہ خوبصورت برفانی وادی میں پہنچ گئے، جہاں درختوں پر برف کے گالے جھوم رہے تھے اور چشمے کا پانی برف کی طرح سفید تھا۔ اس دن کے بعد سب جانوروں نے سیکھا کہ مقابلہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد اور حفاظت کرنا سب سے اہم ہے۔ اس واقعے کے بعد برفانی وادی میں جانوروں کے درمیان دوستی اور اتفاق بڑھتا گیا۔ وہ ہر دن نئے کھیل کی تیاری کرتے اور جنگل کی خوبصورتی سے مزہ لیتے۔ ایک دن خرگوش نے ایک نیا مشورہ پیش کیا۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہ ہم ایک برفانی قلعہ بنائیں؟ ہم سب مل کر اسے بنائیں گے اور اس میں رہ کر سردیوں کا مزہ لیں گے۔ سب جانوروں نے اس مشورے کو خوب تعریف کی اور مل کر قلعہ بنانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہرن اپنی طاقت سے بڑے بڑے برف کے تودے اٹھا کر لاتا، بھیڑیا ان تودوں کو ترتیب دیتا اور خرگوش اپنی چھوٹی سی دم سے برف کو ہموار کرتا۔ چمگادڑ پرندے اوپر سے قلعے کے ڈیزائن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا خوبصورت برفانی قلعہ تیار ہو گیا۔ یہ قلعہ اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ سب جانور اس میں آسانی سے رہ سکتے تھے۔ قلعے کے اندر برف کے مجسمے، آئس سلائڈز اور ایک بڑی برفانی جھولا بھی تھا جس پر سب جانور کھیلتے تھے۔ رات کو چمگادڑ آسمان پر چمکتی چاندنی میں قلعے کے ارد گرد چکر لگاتی اور اس کی روشنی میں قلعہ اور بھی خوبصورت لگتا۔ ایک دن جب سب جانور قلعے کے اندر بیٹھے تھے تو آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور شدید برفانی طوفان آنے لگا۔ جنگل کے درخت جھکنے لگے اور ہوا بہت تیز لگنے لگی۔ سب جانور گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ بھیڑیا بولا، ہمیں مل کر اس طوفان کا سامنا کرنا ہوگا۔ قلعے کے دروازے مضبوطی سے بند کریں اور سب ایک ساتھ رہیں۔ سب جانوروں نے بھیڑیے کی بات مانی اور قلعے کے اندر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ باہر طوفان زوروں پر تھا، لیکن قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک بھی برف کا تودا نہیں گرا۔ سب جانوروں نے ایک دوسرے کے ساتھ کہانیاں سنائیں اور قلعے کے اندر محفوظ محسوس کیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور آسمان صاف ہوا تو جانوروں نے باہر جا کر دیکھا کہ قلعہ صحیح سلامت کھڑا ہے۔ سب نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا اور خوشی منائی کہ ان کی محنت اور دوستی نے انہیں ہر مشکل سے بچا لیا۔ برفانی قلعہ صرف کھیلنے کی جگہ نہیں رہا، بلکہ ان کی دوستی اور مضبوط اتحاد کی علامت بن گیا تھا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔